وہ ایک شخص ہے جسے خادم کہتے ہیں، اور یہ صرف ان سے میں مخاطب ہوں کہ جو سمجھتے ہیں پڑھتے ہیں۔ وہ ایک بڑے بزرگ کی غلامی میں اپنے آپ کو دے چکا ہے، دنیا اس کو امیر خسرو کہتی ہے۔ اس نے اپنے پیر خواجہ نظام الدین اولیاء علیہ الرحمہ کے اوپر جان نچھاور کر رکھی، حالانکہ اس کو اس کی شاعری کے عوض لاکھوں روپے ملتے ہیں بادشاہ کے پاس سے۔ سلطان نے کبھی دینے میں کوئی کنجوسی نہیں کی، مگر ایک مرتبہ سلطان اسے اپنے ساتھ لے گیا دہلی کی جانب۔ اس نے کہا امیر خسرو تم بہت اچھا کلام لکھتے ہو، ہمارے ساتھ چلو۔ یہ امیر ہے جو سلطان کے ساتھ سفر پہ نکل گیا، اور وہاں پر اس کا وہ آقا، وہ پیر جن کو دنیا نے نظام الدین اولیاء کہا، محبوب سبحانی کہا، محبوب ربانی کہا، ان کی بارگاہ میں ایک سید آیا۔ اس شخص نے آ کے کہا حضرت میں نے آپ کا بڑا نام سنا ہے، میرے گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں، روٹی نہیں ہے، اگر آپ کی عنایت ہو مجھے کچھ پیسے مل جائیں تو میرا خرچہ چل جائے۔ اس پیر نے کہا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے کہا ہمارے پاس بھی اس وقت کچھ نہیں، مگر ہم تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دیں گے، تم سید زادے ہو، یہاں ہمارے مہمان رہو، کچھ دیر میں ہو سکتا ہے کچھ آ جائے۔ خادم سے پوچھا کچھ آنے کو ہے؟ کہا اب تک تو کچھ نہیں آیا، مگر ممکن ہے شام، رات، صبح۔ 3 دن مہمان رہا، اتفاق سے تینوں دن کچھ نہیں آیا۔ وہ سید زادہ ناراض ہو کر آیا، کہا خواجہ صاحب آپ کا بڑا نام سنا تھا، مگر آج آپ کے ہاں خالی جا رہا ہوں۔ کہا نہیں، ہمارے دربار سے آل رسول کی خانقاہ سے کوئی خالی نہیں جا سکتا، یہ ہماری چپلیں رکھ لو۔ کیا رکھ لو؟ یہ ہماری نالین رکھ لو، ٹیک مائی سینڈلز۔ خوبصورت ہے۔ اس نے کہا عجیب آدمی ہے، میں نے اس سے پیسہ مانگا، اس نے مجھے چپلیں پکڑا دی، مگر بہرحال احترام تو کرتا تھا۔ وہ اٹھا کے لے گیا اور چل پڑا لمبے سفر کو دہلی کی جانب۔ اور وہاں کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہاں بھائی اس کو ذرا 500 روپے کا انعام دینا، یہ میرے ساتھ کنیکٹڈ ہے، یہ میں کتاب کاش لے کر آتا تو میں آپ کو کتاب دیتا۔ امیر خسرو بادشاہ کے ساتھ دہلی کی جانب وہاں موجود ہے۔ بادشاہ نے کہا امیر تم سو رہے تھے، اٹھ کیوں گئے؟ کہا بادشاہ سلامت، میرا محبوب یہیں کہیں آس پاس ہے۔ بادشاہ سلامت؟ کہا نہیں نہیں، تمہارا محبوب تو وہ کیلو گھڑی میں ہے، یہاں سے بہت دور، 3 دن کا سفر ہے۔ کہا نہیں بادشاہ، مجھے میرے محبوب کی خوشبو آ رہی ہے۔ بادشاہ نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امیر نے ایک ایک خیمہ تلاش کیا، ایک ایک گلی میں جا کے بولا کسی نے نظام الدین اولیاء کو دیکھا ہے؟ کسی نے کہا نہیں، وہ تو وہاں اپنی خانقاہ کے اوپر ہے، یہاں نہیں ہے، یہ دہلی ہے۔ کہا نہیں، مجھے خوشبو آ رہی ہے۔ امیر خسرو ڈھونڈتا ڈھونڈتا اس جھونپڑی میں چلا گیا جہاں سید بیٹھا ہوا تھا۔ کہا سید تو کہیں خواجہ کی درگاہ سے تو نہیں آیا؟ کہا مزے کی بات ہے، میں وہیں سے آ رہا ہوں، لیکن خالی ہاتھ۔ کون سے ہاتھ؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ چپلیں پکڑا دی ہیں بزرگ نے اپنی۔ امیر نے کہا وہ چپلیں ذرا نکال کے سامنے رکھو، میرا سر کا تاج ہے۔ کہا اس میں ایسا کیا ہے؟ پرانی چپلیں؟ کہا نہیں، تو یہ مجھے کتنے میں دے گا؟ کہا میرے پاس جتنا کچھ ہے سب اس پہ قربان، میری جان اس پہ قربان۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، میں تو اتنا نہیں لے سکتا، مجھے چند ہزار کی ضرورت ہے۔ امیر نے کہا مجھے 7 لاکھ چتل ابھی بادشاہ سے ملے، اس وقت میرے پاس وہی ہے، تو یہ رکھ لے، مجھے چپلیں دے دے۔ کتنے؟ 7 لاکھ۔ اس نے کہا میرا 2000 سے کام بن جائے گا۔ 7 لاکھ؟ اس نے کہا تم اس چپلوں کی کیا قدر سمجھتے ہو؟ کہا تجھے اس کی قدر نہیں ہے، یہ میرے محبوب کی چپلیں ہیں، یہ نالین میرے آقا کی ہیں۔ اس نے وہ لی اور امیر خسرو نے اپنے سر کے اوپر تاج بنا کے امامہ باندھا اور چلتا ہوا دربار نظام الدین اولیاء میں آیا، اور وہاں نظام الدین اولیاء بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے عشق، یہ ہے وہ داستان جس کا آغاز انسان انسانی لبادے میں کرتا ہے، مگر یہ اس کو نچاتا بھی ہے، رلاتا بھی ہے۔ بلے شاہ کو اپنے پیر سے عشق ہو گیا، پیر ناراض۔ بلے شاہ ان کو منانے کے لیے پاؤں میں پائل پہن کے ناچ کے دکھا رہے ہیں کہ کنجر بن کے، گری ہوئی ذات بن کر، یہ ان کا جملہ ہے، کنجری بن کے یار نو مناوا، اگر ذات گرا کے کوئی راضی ہو جائے تو میں ایسے راضی کروں گا اپنے محبوب کو۔ عشق میں اپنی ذات کو مٹانا پڑتا ہے۔ کس کو مٹانا پڑتا ہے؟ یہ بہت ضروری ہے۔ مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانا خاک میں مل کے ہی گلے گلزار بنتا ہے۔ پاسبل ہی نہیں ہے۔